اگر تہذیب رخصت ہو تمہارے گھر کے آنگن سے، گھر کے کسی کونے میں چھوٹا سا کتب خانہ بنا لینا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبداللہ جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی اپڈیٹس۔ ناظرین، ابھی ہم موجود ہیں ایکسپو سینٹر کراچی میں، جہاں عالمی کتب میلہ 2022 جاری ہے۔ اس کتب میلے میں 300 سے زائد کتابوں کے سٹال لگائے گئے اور 17 مختلف ممالک کے 40 سے زائد مختلف ادارے اس کتب میلے میں حصہ لے رہے ہیں، اور پاکستان بھر سے تقریباً 136 پبلشرز نے یہاں پر اپنا سٹال لگایا ہے۔ کتب میلہ یہ میرے خیال میں 17th ہے، اور الحمدللہ تقریباً سب میں ہی ہم نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور کتب میلے کی جو انتظامیہ ہے وہ اس معاملے میں قابل تحسین اس لیے کہ ان کی ایفرٹس نے اس کتب میلے کو اتنی ترقی دی ہے کہ ہر سال اس میں نمبر آف اسٹالز بھی بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایکسپیکٹیٹس بہت سارے اس میں ہر سال ان میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ نوجوانوں کے لیے تعلیم تو سب سے پہلی ضروری چیز ہے۔ کتاب تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا پیغام بذریعہ کتاب بھیجا ہے، تو کتاب سے تو ہم نے قریب جانا ہی جانا ہے۔ کتاب سے جتنا دور کریں گے اپنے آپ کو، اتنے زیادہ مسائل ہمارے کریٹ ہوتے جائیں گے۔ لوگوں کا عام طور پہ جو رجحان ہے، دیکھیں ہمارے یہاں پڑھنے کا ویسے تو معاملہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ لوگ بیچارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اپنی درسی کتابوں سے ٹائم نہیں ملتا تو وہ کہاں جائیں گے؟ پھر ہمارے یہاں ہمیں گورنمنٹ لیول پہ اس معاملے میں سپورٹ نہیں ہے۔ اگر یہی سپورٹ ہو تو وہی نوجوان شاعر بھی نکلے، وہی نوجوان سائنٹسٹ بھی نکلے، اور وہی نوجوان جو ہے وہ پھر اور دوسرے معاملات میں کھیلوں کے مشاغل میں جائے تو بھی وہ اپنی آٹو بایوگرافی لکھ سکتا ہے۔ ایک مدرسے کا بچہ اتنا سیاسی ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، حافظ نیمور رحمان صاحب کے نمبر پکڑا ہے، اس میں کچھ غالباً کتاب بھی ہوگی۔ ہم نے ان کو اس لیے لیا کیونکہ ہم ان سے بہت واقف ہیں، ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے مدرسے میں اکثر آیا کرتے ہیں، اور ہمیں ہر دفعہ آتے ہیں تو یہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ تو ہمیں انہوں نے کہا تھا آپ کتابیں پڑھا کریں، آپ کو شوق پیدا ہوگا، تو اسی وجہ سے ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہاں لے کر آئے، ہمیں دکھایا جگہ، بولے یہاں سے جو پسند کرے وہ اٹھائیں، پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنی مستقبل بنا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ یہاں پہ کافی لوگ آئے ہیں اور وہ دین کی طرف راغب ہیں اور دین کی کتابیں دیکھ رہے ہیں، لے رہے ہیں، اور دنیاوی کتابیں بھی جہاں پر ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ دین کی کافی مفید کتابیں ہم کو دیکھنے کے ملی ہیں۔ بھائی، آپ نے کس نوعیت کی کتابیں زیادہ خریدی یہاں سے؟ جی، ہمارا تو ویسے اصل میں دیکھا جائے تو ہم دین کی طرف ہیں، اور ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم نے دین کو آگے لے کے جانا ہے، تو اس نوع کی وجہ سے ہمارا ماشاءاللہ تیسرا چکر لگ رہا ہے اور ہم نے دینی کتابیں ہی خریدی ہیں۔ میرا نام محمد فیضان دلشاد ہے، اور آئی ایم دا ڈائریکٹر آف ایکمی ایجوکیشن پبلیکیشن۔ بیسیکلی ہماری جو ورکنگ ہے وہ آل اوور پاکستان ہے، اور ہمارے پاس ایجوکیشنل بکس کے علاوہ ایجوکیشنل سروسز بھی ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ تعلیم سب کے لیے، تو ہمارا سلوگن بھی ہے روشن مستقبل کی پہچان ایکمی ایجوکیشنز پاکستان۔ تو اس میں ٹارگیٹ ہمارا یہی ہے کہ کوئی ایک اسپیسیفک ٹارگیٹڈ آڈینس نہ ہو، جیسے تعلیم صرف امیروں کے لیے ہو یا کسی لمیٹڈ طبقے کے لیے ہو، تعلیم سب کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی لیے ایکمی ایجوکیشن پبلیکیشن نے اپنا ایک رول پلے کیا ہے کہ جتنی بھی بکس ہیں ہمارے پاس، ان کو ایک اکنامیکل پرائسز میں رکھا ہے تاکہ ہر بچے کی پہنچ میں آ سکے۔ تو یہ والا جو کتب میلہ ہے، اس سال کا جو بک فیئر ہے، یہ ایز کمپیئر ٹو پریویس بک فیئرس، ہم لوگ آلموسٹ مور دین 3 ایئرس ہو گئے ہم لوگ یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، لیکن جو کراؤڈ ہم نے اس دفعہ دیکھا ہے یہاں پہ، وہ نو ڈاؤٹ وہ مور دین ایکسپیکٹیشنس تھا۔ مطلب ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب لوگ جو ہیں وہ سیل فونس کی طرف اور ڈیجیٹل لائف میں، انٹرنیٹ کی دنیا میں کتابیں وہیں سے ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، وہیں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں پر آنے کے بعد اس دفعہ کا کراؤڈ دیکھ کے ایسا لگا کہ نہیں، لوگ ابھی بھی کتابوں سے محبت کرتے ہیں، کتابوں سے دلچسپی رکھتے ہیں کتابوں میں۔ اور میں اس بات کے لیے جو ہماری ایسوسیشن ہے، پاکستان پبلشنگ ایسوسیشن، ان کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ کتب میلہ آرگنائز کیا۔ دیکھیں، یہ کتب میلہ تو پہلے جو ہوئے ہیں اس سے کافی ڈیفرینٹ ہے اور کافی بڑا ہے۔ اس میں جو بکس کی جو کلیکشن ہے وہ کافی یعنی انٹرنیشنلی لگ رہی ہے۔ اس میں ڈفرینٹ چیزیں یہ ہے کہ کچھ اولڈ بکس کی بھی اسٹالس لگی ہوئی ہیں، جو یوزڈ بکس ہیں اس کی بھی لگی ہوئی ہیں، بچوں کی ہیں، ایجوکیشن کی ہیں، اور لٹریچر بہت زیادہ ہے، اس ریلیجس بہت زیادہ ہے، بہت یعنی ملٹیپل چوائس ہے۔ آپ یعنی ڈفرینٹ بکس دیکھ سے ڈفرینس یعنی ایک بہت زیادہ ڈفرینس ہے، پہلے سے بہت ہی زیادہ اچھا ہے، اور ایسی چیز ہونی چاہیے۔ السلام علیکم،
वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फैज़ान राशिद। फैज़ान, आपको पापा ही लाए होंगे, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं आया यहाँ पर? मैं अपनी मर्ज़ी से भी आया हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है किताबों वगैरह में। अच्छा फैज़ान, आप किस तरह की किताबें ज़्यादा लाइक करते हो? मैं थोड़ी स्टोरीज़ वगैरह, हिस्ट्री और स्टोरीज़ वगैरह की किताबें मुझे बहुत अच्छा, पसंद। हिस्ट्री तो आपने पढ़ी होगी। फेवरेट कैरेक्टर आपका हिस्ट्री में से कोई एक? अल्लामा इकबाल बहुत अच्छे शायर थे, बहुत अच्छी शायरी करते थे। भाई मेरे पूरे आलम को मैसेज सबसे पहले ये होगा कि भाई आप यहाँ कुतुब मेले में आए तो आप सबसे पहले आप उस शख्सियत की किताब ले जिस शख्सियत के ज़रिए ये किताबें हम तक पहुँची है, वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। हरीम अदब पाकिस्तान ख़वातीन की एक इस्लाही अदबी अंजुमन है जिसके अंदर ख़वातीन के लिए बेहतरीन अंदाज में इस्लाही अदब की तरवीज के लिए कोशिशें की जाती हैं और इसके तहत मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स होते हैं ख़वातीन की अदबी सलाहियतों को उजागर करने के लिए और ताकि माशरे के अंदर इस्लाही अदब परवान चढ़े। ये हरीम अदब तो अदबी इस्लाही अंजुमन है, तो हम ये माशरे की जो बुराइयां हैं उसको अपने कलम के ज़रिए हम उजागर करते हैं और उसको दूर करने की तदबीर भी अपने कहानियों में, अफसानों के ज़रिए और नज़मों के ज़रिए हम उनको संवारने की कोशिश करते हैं माशरे को। जिन किताबों के लिए कुतुब मेला लगाया गया, इन किताबों से फ़ायदा कौन उठाएंगे? हमारी कौम के नौजवान तालिब इल्म, यही असासा है हमारी कौम का। मैं बज़ात खुद कराची का एक शहरी, एक तालिब इल्म, एक नौजवान इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि ये कुतुब मेला मेरे लिए बहुत मुफीद था और मैं ये बात डंके की चोट पर कह सकता हूँ, इस कराची के हर नौजवान के लिए कुतुब मेला मुफीद होगा। तो जुड़े रहिए कराची अपडेट्स के साथ। नए नए इवेंट्स जो शहर कराची में मुनक्किद होने जा रहे हैं, जो आपको कहीं और गालिबन ना दिखाए जाए मगर कराची अपडेट्स पर ही दिखाए जाए।